عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثریت جو ہے وہ شکر کی نعمت سے فارغ ہو چکی ہے. بندے کو جتنا مرضی مل جائے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. اس کی زبان پہ یہی الفاظ رہ جاتے ہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں. اور بعض لوگ تو مالا مال ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا دی قسم زہر کھان میں کوئی شک ہوئی نہیں. ایسے ایک صاحب مجھے مل گئے، میں ان کو پرسنلی جانتا تھا، ان کے حالات سے بھی میں واقف تھا. میں نے کہا یار یہ تو لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کے کیوں کہتا ہے کہ زہر کھان میں کوئی نہیں؟ کہتا ہے حضرت صاحب اگر یہ الفاظ نہ کہیں، یہ لوگ جو ہے نا یہ ہماری گردن پکڑ لیں. بھئی وہ کیسے؟ کہتے یہ ادھار مانگنے آ جائیں گے، ہمیں خراب کریں گے. تو ہم اس سے پہلے کہ یہ لوگ ہمارے سے ادھار مانگیں، ہم ان کے سامنے پہلے یتیم اور مسکین ہو کے بیٹھ جاتے. کچھ نہیں، اللہ کی قسم زہر کھان میں کوئی نہیں. میں نے کہا یار رب کریم کا شکر ادا کرو کہ رب کریم نے تمہیں اس لائق کیا ہے کہ کوئی تیرے دروازے پہ ادھار لینے آتا ہے. یہ بھی ایک اللہ کا انعام ہے، یہ بھی اس کا انعام ہے. اکثر لوگ ادھار لیتے ہیں نا تو ادھار قیامت تلک کے حساب سے لیتے ہیں کہ بھئی یہاں اس دور میں اس جہان میں ہم نے پیسے نہیں دینے، قیامت کو پیسے دیں گے. اچھا ان کے پاس پیسہ آتا بھی ہے مگر پیسہ ریٹرن کرنے کو ان کی طبیعت نہیں کرتی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی سے ادھار لو تو جس دلیری سے ادھار لیتے ہو اسی دلیری سے تم اس کا ادھار بندے کا واپس کر سکتے. اس سے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے اور پھر وہ بندہ کسی اور کو بھی ادھار لینے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو ادھار دیتا ہے، اور ادھار کی بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو ادھار دے مگر وداؤٹ انٹرسٹ، اس میں سود کا شائبہ نہ ہو، سود شامل نہیں ہونا چاہیے کسی حساب سے بھی. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادھار دے اللہ کے لیے. کس کے لیے بھلا؟ اللہ کے لیے ادھار دے. تو فرمایا رب کریم خوش ہو کر کل قیامت کے دن اس کو 2 جنتیں انعام میں عطا فرمائے گا. 2 جنتیں. سبحان اللہ. کتنی جنتیں بھلا؟ 2 جنتیں. 2 جنتیں. اللہ کتنی بڑی نیکی ہے یہ. لیکن یہ لوگوں کے بیہیویئر نے اتنا پریشان کر دیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مت دیتے ہیں کہ یار ادھار نہ دینا، کہ ادھار دینے سے یہ ہو جاتا ہے، ادھار دینے سے وہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کی مدد کرنے سے کسی بندے کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو آپ اس کی ضرور ہیلپ کر دیں. اس کی جزا آپ کو اللہ کریم عطا فرمائے گا. تو یہ سوچ کر کہ کوئی مجھ سے ادھار نہ مانگ لے اور نہ شکری کرنا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ کو وہ زبان پسند ہے جو شکر ادا کرے. اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ فرماتا ہے تم شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو، میری نعمتوں کو مت جھٹلاؤ. میں اللہ نے تمہیں بے بہا عطا فرمایا ہے. حتیٰ کہ شیخ سعدی علیہ رحمت تو یہاں تک فرماتے ہیں بندہ جب ایک بار سانس لیتا ہے فرمایا اس پر 2 بار اللہ کا شکر ادا کرنا
واجب ہو جاتا ہے تو پوچھا سانس ایک مرتبہ لیا شکر 2 مرتبہ ادا کرے؟ تو فرمایا جب بندہ سانس لیتا ہے تو اللہ کے اس پر 2 احسان ہوتے ہیں. ایک احسان یہ ہے گندی ہوا وہ باہر نکلتی ہے اس کی باڈی میں سے، اور دوسرا احسان کہ فریش ایئر تازہ آکسیجن اس کے اندر داخل ہوتی ہے. سو ایک بار سانس لینے سے اللہ کے بندے پر 2 احسان ہوتے ہیں. سو بندے کو چاہیے ایک بار سانس لینے سے 2 بار اللہ کا شکر ادا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھراؤ، میرے بزرگوں تے میرے سجنوں، سارا نہیں صاحب ہی کی رکھتے ہیں وہاں مجال میں شکر پڑھوں یہ کھابے کرنے ہیں گڈیریاں چوپی گنے چوپی دے کوئی شکر کہنی ہون دی گنے دی رو کوئی شکر کوئی نہیں. وال پورے میں نے آسا دے یار ان پکوڑے کھا گیا کوئی شکر کوئی نہیں. وال اٹھے سی جلیبیاں تازیاں بڑیاں پئیں اکوا دیں تو جلیبیاں بنا وہ بھی کھا گی دے کوئی شکر کوئی نہیں. ہوں میرے کھابے دا ٹائم آ گئے، ہوں میری چاہ دا ٹائم آ گئے، ہوں میری بوتل دا ٹائم آ گئے. کھابے کر 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 کے ہم نے اپنا حشر کر دیا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں جو شکر ادا نہ کرے. اور اللہ کی عزت کی قسم جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا فرماتا ہے. اللہ کیا فرمایا؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. فرمایا تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دوں. سبحان اللہ. سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مال نہیں بڑھ رہا، مال میں اضافہ نہیں ہو رہا. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس جتنا ہے اس سے زیادہ آ جائے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے. اس کے لیے لوگ وظیفے بھی پڑھتے ہیں، اس کے لیے لوگ تعویذات بھی لیتے ہیں، اس کے لیے لوگ گنڈے بھی بنواتے ہیں، اس کے لیے لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں، اس کے لیے لوگ دعائیں بھی کراتے ہیں، اس کے لیے لوگ منتیں بھی مانتے ہیں مزارات پہ جا کر کہ میرا مال بڑھ جائے، میرے مال میں اضافہ ہو جائے. تو رب کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. فرمایا تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. کیا کرو؟ شکر ادا کرو. تو میں کیا کروں گا؟ اللہ فرماتا ہے میں اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا. سبحان اللہ. کیسا وظیفہ ہے بھائی، کیسا تعویذ ہے. اگر آپ کوئی تعویذ لیتے ہیں نا اس تعویذ کا نفع ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. آپ کوئی گنڈا پڑھواتے ہیں اس کا نفع ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. آپ کہیں دعا مانگتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. آپ کسی سے دعا کراتے ہیں اس کی دعا قبول ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. آپ نے منت مان لی ہے میرا یہ کام ہو جائے میں یہ بکرا اللہ کے نام میں دوں گا، تو اس صورت میں بھی آپ کا کام ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. مگر خدا کی قسم یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے. اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. میرے فرمان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی. تو جل جلالہ اس میں رزق کی فراوانی، نعمت کی برکات، نعمت کے اضافے کا فارمولہ خود ارشاد فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. پس تو کیا کر میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا چلا جا اور میں اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا چلا جاؤں گا. سبحان اللہ. سب کو سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی شکر پڑھنے سے؟ کیا میں شکر پڑھنے سے اللہ کی شان بڑھ جائے گی؟ نہیں جی. مینو اج کل اللہ نال استغفر اللہ نال بڑا من غصہ چڑھیا ہے، میری گل نہیں منتا
تے میرے ذکر کرن دے نال اگر وہ دی شان بدھی ہے میں وہ دی شان نہیں بدانی، میں نہیں شکر پڑھنا کدھرے وہ دی شان نہ بد جائے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی شان بلند کرنے والے؟ وہ فرماتا ہے کائنات کی ہر ایک شے سوائے میں اللہ کے، اگر یہ چاہیں ہم نے اللہ کو نفع دینا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے عزت کی قسم کوئی مجھے نفع نہیں دے سکتا۔ فرمایا کائنات کی ہر ایک شے سوائے میں اللہ کے، یہ چاہیں کہ ہم نے اللہ کو نقصان دینا ہے، فرمایا عزت کی قسم مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ میری شان ازل سے لے کے ابد تک جوں کی توں ہے، نہ بڑھنی نہ کم ہونی۔ تم کون ہوتے ہو میری شان میں اضافہ کرنے والے؟ میں اللہ ہوں، عزت میرے ہاتھ میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت دیتا ہوں میں اللہ دیتا ہوں، ذلت دیتا ہوں میں اللہ دیتا ہوں، اور رزق جو ہے بندے تیرے ہاتھ میں نہیں، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ فرمایا رزق میں جب دیتا ہوں میری مہربانی ہے، میرا کرم ہے، جس کو چاہتا ہوں بے بہا رزق عطا فرما دیتا ہوں۔ اور فرمایا واللہ خیر الرازقین، فرمایا کون ہے جو بہتر رزق دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میں اللہ ہوں جو بہتر رزق دیتا ہوں۔ حکمرانی کس کے ہاتھ میں ہے؟ فرمایا میرے ہاتھ میں ہے۔ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ فرمایا میرے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ فرمایا میرے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا سنو بے شک میں اللہ کائنات کی ہر ایک شے میں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ چیز شرق میں ہو، غرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، دریاؤں کے دفینے، صحراؤں کے دفینے، پہاڑوں کے دفینے، جنگلات کے دفینے، شہروں کے دفینے، یہ شرق، یہ غرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ تات، یہ فوق، یہ سورج، یہ چاند، یہ عرش، یہ کرسی، اور یہ لو، یہ قلم، یہ آسمان، ان کا درمیان، یہ جنات، یہ انسان، یہ جمادات، نباتات، حیوانات، یہ شجر، یہ فجر، یہ حجر، کائنات کی ہر ایک شے اللہ فرماتا ہے کس کے قبضہ قدرت میں؟ اللہ فرماتا ہے میں اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر چیز میرے کنٹرول کے اندر ہے، میرے کنٹرول میں۔ اللہ اکبر۔ میں نے اللہ کو نفع نہیں دینا، میں شکر پڑھوں گا تو اللہ کا نفع ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا نہیں ہونا، تیرا نفع ہونا ہے۔ تو کون ہوتا ہے مجھے نفع دینے والا؟ تو بے بس ہے، تیری آنکھ میں ایک ذرہ ریت کا، مٹی کا پڑ جائے تو بے بس ہو کے اپنی آنکھ کو مسل رہا ہوتا ہے۔ تو بے بس ہے، تو اپنی آنکھوں سے اپنی صورت نہیں دیکھ سکتا، آئینے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو کون ہوتا ہے مجھے نفع دینے والا؟ تیری تو پوزیشن یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے تیرے اندر گندی ہوا رک جائے تو بے بس ہو کر پڑا ہوتا ہے۔ بندے اگر تیرا پیشاب روک دوں تو تیری بری حالت ہوتی ہے، 1 منٹ سے پہلے ڈاکٹر تیری جیب سے 50,000 روپیہ خالی کروا لیتا ہے، کہتا ہے جی سٹون جو ہے وہ موو ہو کر مسانے کے منہ پہ آ گئی ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ پتھری نہ نکلی نا، پیشاب کا اخراج نہ ہوا تو کڈنیز ڈیڈ ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو کڈنیز بچانی ہے تو اس کے لیے یہ آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ بندہ چاہتے نہ چاہتے خرچے کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو محتاج ہے، ایک میں اللہ ہوں جو کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ ہم اس رب کو اکڑ کے ایسے دکھاتے ہیں جیسے سسٹم ہم چلا رہے ہیں، جیسے یہ نظام ہم چلا رہے ہیں بیٹھ کے، حالانکہ ہماری پوزیشن یہ ہے۔ ساری تک کوئی بھی نہیں منے دا، نہیں بھی میرے ساری منے دیں۔ جیڑا بندہ تاکوں ایڈی تھاج نال کھڑو کہ آکے نا میرے ہر بندہ میری مندہ ہے، پرسنلی انہوں چیک کرا ایڈی بوڑی بھی ایڈی نہیں مندی ہونی۔
میں نے ایسے ایسے بندے دیکھے ہیں، آپ یقین کرو بڑے روب داب والے، آپ یقین کرو گھر میں ان کی چلتی نہیں، بیوی نہیں مانتی، باہر آ کے بڑا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے، بچے ان کے نافرمان ہیں، بچے نہیں مانتے، بڑی عجیب سی صورت حال ہے، اکڑ کے بیٹھا ہے اپنے رب کے سامنے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھنی، تو میں نے دیتا کی ہے، تو کی دیتا ہے، اس نے تو سب کچھ دیا ہے، بندے تو نے اس کو کیا دیا ہے؟ عشق والے بندے بنو، رب کو یاد کیا کرو، سبحان اللہ۔ یہ عشق والا بندہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ لمحہ لمحہ شکر پڑھتا ہے، لمحہ لمحہ ذکر کرتا ہے، کہتا ہے اے بھی میرے رب دا کرم ہے، اے بھی میرے رب دا کرم ہے، اے بھی میرے رب دا کرم ہے، اے بھی رب دا کرم ہے، اے بھی رب دا کرم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا میرا بندہ تو اگر میری نعمتوں کو گننے پہ آئے نا، کاؤنٹ کرنے پہ آئے، اللہ نے میرے کو کیا کیا دیتے، فرمایا شمار کر۔ اللہ فرماتا ہے تو گننے پہ آئے، گن گن کے تھک جائے، تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، اور اللہ فرماتا ہے اگر تو جھٹلانے پہ آ جائے، اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا اگر تو جھٹلانے پہ آئے تو میری نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتا، میں نے اتنا کچھ تجھے دے دیا ہے میرا بندہ، میں تجھ سے مانگ کیا رہا ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کم از کم شکر تو ادا کر دے، اور شکر ادا کرنے میں بھی تیرا نفع، تیری بہتری ہے، تیری نجات ہے، کیونکہ شکر کے بل بوتے میں اللہ تیری نعمتوں میں اضافہ فرماتا چلا جاؤں۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی شکر نہیں پڑھتے، مگر کئی ایسے درویش ہوتے ہیں آپ یقین کرو، کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، رہنے کو گھر نہیں، بستر میسر نہیں، مگر خدا کی قسم پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ مگر یہ سسٹم سارا ہے محبت الہی کا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پر، دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دے، کہو آمین، اونچا اونچا کہو آمین۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے میرے بھائیوں، تو آپ کے ایک دیوان امتی نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، تو رب کریم کو میری طرف سے سلام دینا اور انہیں کہنا مجھے اپنے عشق کا ایک قطرہ عطا فرما دے۔ عشق کا کتنا بلا؟ ایک قطرہ، عشق کا ایک قطرہ عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، جا کر اس بندے کا پیغام دیا کہ یا اللہ وہ عشق کا ایک قطرہ مانگ رہا ہے، اس کو اپنے کرم سے عشق کا ایک قطرہ عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ عشق کا قطرہ بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، اور وہ بھی میرے عشق کا قطرہ۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے؟ دیکھو نا، آپ نے دنیا میں دیکھا ہے اب تک اپنے آس پاس اور اپنی حالت دیکھے، زندگی میں کسی نہ کسی سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب چہرہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو میں ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں آپ کو، بعض اوقات آپ کوئی میری طرف دیکھنا، کوئی موٹی ناک والا، چھوٹی آنکھ والا، چچی آنکھ والا، جس کے منہ اندر دھنسا ہو، ظاہری طور پر فیس میں کوئی اٹریکشن نہیں پائی جاتی، آپ اس کو دیکھ کر کہیں کہ یار یہ چہرہ بھی کسی کا محبوب چہرہ ہوگا، ہیندا بھی کوئی حبدار ہو سی، اس کا بھی کوئی عاشق ہوگا۔ ارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو دیا ہے کہ ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب چہرہ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
اللہ فرماتا ہے میرا یار تا علیندہ ہی نہیں جب تک میں نہ علواما ہیندہ بولن میرا بولن ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. آپ نے کبھی کالے حبشی دیکھے ہیں؟ آپ نے اگر آپ کبھی افریقن ایریاز میں نہیں گئے مگر بہرحال دنیا سمٹ گئی ہے گوگل کی بدولت، آپ نے میڈیا کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے کالے ضرور دیکھے ہوں گے. اچھا وہ کالے ہیں سیاہ کالے، سیاہ کالے. اور آپ یقین کریں اللہ رحم کرے، میں کینیا کے دورے پہ تھا تو رات کے ٹائم نا ہم ایسے جا رہے تھے پروگرام کر کے آ رہے تھے تو راستے میں نا کالے کالے نا بالکل سیاہ لمبے، اچھا ان کے قد بڑے ہوتے ہیں لمبے تڑنگے اور ان کی ہائٹ بڑی ہوتی ہے اور بڑے جسیم جسے والے ہوتے ہیں موٹے تازے. وہ سامنے سے آ رہے ہوں کوئی 4-5 تھے. آپ یقین کریں دیکھ کے ایسے خوف آتا تھا. ان کی ناک ایسے نہ بچھی ہوئی چہرے پہ اور عجیب شکلیں. بارہ اللہ بنانے والا اللہ کی مخلوق ہے تو بڑا عجیب سا فیل ہو رہا تھا. تو مجھے ایک دم خیال آیا، میں نے کہا کہ احادیث میں ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالی سیاہ رنگت آپ کی، حبشہ سے تعلق، حبشی نسل، چھوٹی آنکھ اور اسی طرح ناک چھوٹی سی، ہونٹ باہر کو لٹکے ہوئے، دانت جو تھے بڑے بے ترتیبے اور پیٹ جو تھا تھوڑا سا باہر تھا، پنڈلیاں چھوٹی تھیں، قد مناسب تھا. ظاہری طور پر فیس میں کوئی اٹریکشن نہیں تھی کہ ہونا اٹریکٹیو ہو چہرہ کہ جو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ اس میں کوئی خوبصورتی ہو. ظاہری طور پہ کوئی خوبصورتی نہیں، مگر رسول کونین صاحب نے فرمایا ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب چہرہ ہوتا ہے. تو فوراً سے پہلے دھیان کیا ہے بلال حبشی تیری عظمت پر نثار جاؤں کہ تیرے چہرے سے اگر محبت کی تو کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال ہے. سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کو سبحان اللہ. اب آپ کہیں گے کہ کیسے؟ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی سے بڑا پیار کرتے. اچھا اتنا پیار فرماتے کہ حضور جب حجرے سے باہر تشریف لاتے نا، باہر جب تشریف لاتے تو جو سب سے پہلے دست بوسی کرنے والے ہوتے وہ حضرت بلال حبشی ہوتے. اللہ اکبر. اچھا حضور کے ہاتھ میں عصا مبارک کا ہونا، بلال حبشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عصا لینا، عصا لے کر ادھر دیکھنا اس کی چمیاں لے رہے ہیں. اللہ اکبر. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین شریفین اتارنے، بلال حبشی نے حضور کے نالین کو اٹھانا، اٹھا کر اس کو سینے سے لگا کے سر پہ رکھ کے پھر حضور نے مسجد میں تشریف لے کر آنا، بلال حبشی نے مصلی بچھانا، اور پھر سرکار نے بازار میں جانا، بلال حبشی نے ساتھ ساتھ ہونا. حضور سودا سلف لینے جا رہے ہیں، یہ سودا سلف لینا بھی میرے نبی کی سنت ہے. اور نوجوان بچوں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، تمہاری ماں جو لیا کی کرے نا پوتر سودا گھنا یا کر، یہ بھی عبادت ہے. کیا ہے بھلا؟ عبادت ہے. یہ سودا سلف لانا یہ سنت ہے. یہ جو اماں آدھی ہے نا وہاں پوتر بار بیل کہیے کنڈی کھول آدھی ہے نا، کنڈی کھول تے سردی دے نہیں ہے جسا آدھیا میں نہیں کھولیں دا ہوکو آکو کنڈی وہاں کی کھولے، ہوکو کیوں نہیں آدھی؟ یہ کنڈی کھولنا بھی سنت ہے. کنڈی کھولنا سنت ہے. دروازے پہ جانا سنت ہے. دروازے پہ جا کر آئے ہوئے مہمان کو مرحبا کہنا، بولو بولو، سنت ہے. اسے ویلکم کرنا سنت ہے.
اور سنو اس کی خیریت پوچھنا یہ بھی سنت ہے، اور خیریت پوچھ کر اس کے معاملے کو غور سے سننا یہ بھی سنت ہے، اور اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلال حبشی بازار مدینہ میں ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ اچھا صرف اتنا نہیں ہوتا تھا بھائیو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال جب نظر نہ آتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ حضور بھی مدینے میں نہیں ہے۔ جب بلال حبشی مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں نظر آتے تو لوگ سمجھ جاتے مصطفیٰ آقا جہاد سے واپس آ گئے، حضور سفر سے واپس آ گئے۔ یہ پوزیشن تھی، یعنی یوں میں کہوں گا کہ لازم و ملزوم والا کام تھا۔ بلال ہیں تو مصطفیٰ ہیں، بلال نہیں تو مصطفیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوزیشن تھی۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کہیں گے وہ تو بلال حبشی حضور کے عاشق تھے، حضور سے محبت کرتے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ دیوانے ہیں حضور کے، آج بھی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن آپ ایک بات بتائیں، نوجوانوں آپ سے کوئی ایسا بندہ محبت کرنے لگ جائے جس کو آپ پسند نہ کرتے ہو، جو آپ کو اچھا نہ لگتا ہو، آپ گھر سے باہر نکلیں وہ باہر کھڑا ہو، آپ دروازہ اوپن کریں وہ باہر کھڑا ہو، آپ اسکول جانے لگیں وہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کالج جانے لگیں وہ آپ کے ساتھ ہو، آپ مسجد جائیں تو وہ آپ کے ساتھ ہو، آپ بازار جائیں مارکیٹ جائیں وہ آپ کے ساتھ ہو، آپ جب نماز پڑھنے لگے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ ایک بندہ آپ کو اچھا ہی نہیں لگتا۔ آپ یہاں سے دیکھیں، ایک بندے کو آپ کال کرتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو تو ہائے ہائے کرتے ہیں، اور جو بندہ آپ کو اچھا نہ لگتا کہتے ہیں یار کیا میرے پیچھے پہ گیا ہے، مصیبت پڑ گئی ہے، تو کتوں آ گئے ہیں، تو فلانا نہ ہو تو۔ آپ یہ دیکھیں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، مشکات شریف، ان احادیث میں سے کسی حدیث کی کتب میں سے نکال کے یہ بتائیں کہ بلال حبشی مصطفیٰ کے دروازے پہ حضور فرمائے کالوا میرے پیچھے بہ گئے، وہ ہاتھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس میں ملال آئے، وہ مصلا اٹھائیں تو حضور خفاؤں، وہ حضور کی سٹک کو اٹھائیں، ادھر دیکھو چومیاں لیں، ہائے ہائے ہائے۔ جو بندہ آپ کو پیارا اور اچھا لگتا ہوگا نا، دل لگتا ہوگا، وہ تو اگر آپ کی چیز کی چومیاں لیں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور جو آپ کو اچھا بھی نہیں لگتا اور وہ آپ کی چیز کی چومی لے لے آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ بلال حبشی ایک بار نہیں کئی بار یوں اپنے کالے کالے گالوں پہ مصطفیٰ آقا کے ید اللہ کے جہاں گورے ہاتھ لگتے ہوں اسی دستے اقدس کو، اسی جگہ کو یوں چوم کر چہرے پہ ملتا پھرے، اور مصطفیٰ قسم کی کسی حدیث میں بتائیں حضور نے فرمایا او بلال اپنے سیاہ گالنا دے نال میری سونی جی سوٹی کو کیا حشر کا چھوڑی چم چم کے پرہ تھی کے کھڑو۔ حضور جائیں مدینے میں، بلال ساتھ ہوں، حضور بازار میں کبھی کوئی ثابت کر کے دکھائے میرے آقا نے فرمایا ہو کہ تو میں جہاں جاتا ہوں تو میرے ساتھ چلا جاتا ہے، اچھا نہیں لگتا، کہاں میں بدر الدجا، میں شمس الضحا، میں نور الولا، میں کافل برا۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک طرف بلال حبشی غلام کی میں نے صورت کے خط و خال بیان کیے، تضحیق کرنا مقصود نہیں، میں تو صرف بتانا چاہتا ہوں لعین ہوگا جو تضحیق کرے ان غلامان رسول کی۔ ایک طرف مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سبحان اللہ حسن کا عالم دیکھیں کہ اقبال لاہوری اس کی شان میں کہے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشی فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول سبحان اللہ، وہی آخر سبحان اللہ، وہی قرآن سبحان اللہ، وہی فرقان سبحان اللہ، وہی یاسین سبحان اللہ، وہی طٰہٰ، سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔
صحابی رسول مسجد نبی شریف میں چاندنی رات ہے، چاند 14ویں کا چاند ہے، اپنی چمک دمک پہ ہے، 14ویں کا چاند ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمنی دھاری دار چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے چمکتا چہرہ رسول کو دیکھا، اور ادھر میں نے آسمان پر 14ویں کے چاند کو دیکھا۔ صحابی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا آسمان کے چاند کو، اور ادھر دیکھا آمنہ کے چاند کو، پھر میں نے دیکھا آسمان کے چاند کو، پھر میں نے دیکھا آمنہ کے چاند کو۔ صحابی کہتا ہے خدائے کعبہ کی قسم، آسمان کے چاند سے آمنہ کے چاند کا چہرہ کہیں زیادہ حسین اور پری بیٹھا۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو، حضور حجرے میں تشریف لے کر آئیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگی سوئی گم ہو گئی۔ کیا گم ہو گئی؟ سوئی گم ہو گئی۔ فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی مل جاتی ہے۔ رسول اللہ ام المومنین فرماتی ہیں مصطفیٰ آقا بولے آپ کی دندان مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹی، جس سے کیا ہوا؟ فرمایا حجرہ چمک اٹھا۔ مصطفیٰ آقا نے سوئی کو اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا عائشہ یہ لے اپنی سوئی لے لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی کہتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے کسی بات پر تو کیا ہوتا؟ فرمایا چہرہ اقدس ایسے کھلکھلا اٹھتا، ہم صحابی بیٹھ کر مصطفیٰ آقا کے چہرے میں اپنی صورت کو دیکھا کرتے۔ جب نبی کھلکھلاتے دندان مبارک سامنے کے ظاہر ہوتے، ان سے نور کی کرنیں نکلتی، اور وہ کرنیں جا کر دیوار پر اپنا عکس چھوڑا کرتی تھی، اور وہ نبی کے جس کے ہاتھ ید اللہ کے، سبحان اللہ، ید اللہ کی۔ اور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی جس کی شان میں کہے مکھ چندر بدر شاشانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی ظلفت اکھ مستانیے، مخمور رکھی ہن مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں یا جانے جہانا کھاں، سچا کھاں رب دی میں شانہ کھاں، کس شان تی شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئے آئے میرے جاں نے دیکھ کر کہا آج ان دیکھے سبحان اللہ، کل خدا کی قسم چہرہ رسول دیکھ کر کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز نہیں آئی میرے تک؟ سبحان اللہ، آئے آئے آئے، پھر بولو، سبحان اللہ، پھر بولو، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ آقا کا میلاد سننے والوں، ذکر رسول پڑھنے اور سننے والوں، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ما اجملکا ما اکملکا ما آسانکا، آقا کتے مہر علی، کتے تیری سنا مشتاق کیاں، کتے جا لڑیاں، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی قسم ساری زندگی تمام ہو جائے ہم حضور کی تعریف مکمل نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ میں تو ویسے بھی ایک عاجز سا بندہ ہوں، نااہل سا بندہ ہوں۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء جو ہیں وہ گل یہی مکا کے گئے، کوئی زلفاں چھلے وہ چلے، سارا جگ سونا ہے میرے عربی تو تھلے وہ تھلے، گل مکا گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک طرف شاہ عرب و عجم امام الانبیاء ختم الانبیاء، اور دوسری طرف ان کا غلام کون بلا؟ بلال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ ساتھ جا رہے ہیں۔ کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالوا میرے پیچھو پہ گئے، میں جتھا میں نہ تو میرے نال ہے،
میں بازار ونجا تو بازار نہ لے، میں مسیت آواں تو مسیت نہ لے، اوے میں بوا کھلے نا تے سامنے تو کھڑے، اوے میری تیری جان چھوڑ دے۔ کوئی ثابت کر کے دکھائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو؟ نہیں، اس سے ثابت ہوا بلال تو محبت کرتے کرتے تھے، میرا دل کہتا ہے مصطفیٰ خود بلال سے محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثابت ہوا اوے ادھا سیاں کہ سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے ہائے، اچھا بولے سبحان اللہ، نہیں آواز نہیں آئی والا، ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کرم ہے میرے نبی کا۔ ثابت ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ کاش میں سونا ہوتا حضور کو میں پسند آ جاتا، کاش میری ناک اونچی ہوتی، کیونکہ جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اونچی ناک دیکھتے ہیں، غزالی آنکھیں دیکھتے ہیں، گورے گال دیکھتے ہیں، گلابی ہونٹ دیکھتے ہیں، پیارے دانت دیکھتے ہیں، ہائٹ دیکھتے ہیں، پھر جا کے کہیں محبت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس حسب نسب سے تعلق رکھتا ہے، خاندان کون سا ہے اس کا۔ لیکن کمال ہے، ہم سوچیں کاش میرے پاس یہ ہوتا، حضور پیار کرتے، کاش یہ ہوتا، حضور پیار کرتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے محبت کر کے دکھا دیا، کہا دیوانے نہ میں آنکھیں دیکھتا ہوں، نہ میں ہونٹ دیکھتا ہوں، نہ میں گال دیکھتا ہوں، نہ میں رنگت دیکھتا ہوں، نہ میں پیسہ دیکھتا ہوں، نہ میں عزت دیکھتا ہوں، نہ میں شہرت دیکھتا ہوں، نہ میں حسب نسب دیکھتا ہوں، یہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا میں پیار دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ کیا دیکھتا ہوں بلا؟ میں پیار دیکھتا ہوں، جو مجھ سے پیار کرتا ہے میں مصطفیٰ اس سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا صرف بلال سے نہیں، صرف بلال سے نہیں، میں تو پہاڑ سے بھی پیار کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا احد جبل، فرمایا احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ ہے، یحبہم ونحبہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں مصطفیٰ اس سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب چہرہ ہوتا ہے، ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب چہرہ ہوتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا دیوانوں، آپ نے اب تک کی زندگی میں کہیں نہ کہاں دل لگایا اور اس بندے کی دیوانگی میں کھانا بھول گئے، نیند بھول گئے، ٹور ٹپا بھول گئے، کام پہ جانا بھول گئے، نوجوانوں اسکول جانا بھول گئے، کالج جانا بھول گئے، جاب پہ جانا بھول گئے، شاپ پہ جانا بھول گئے، ماں ڈانٹتی ہے برداشت کیا، باپ نے ڈانٹا برداشت کیا، اہل علاقہ ڈیگریڈ کر رہے ہیں، یہ دیکھو یہ اس کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے، یہ دیکھو پاگل ہو گیا ہے، ریلوے لائن پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو پرواہ تک نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا عشق کسی کے ساتھ ہو گیا، میری بات کو سمجھنا ذرا، کسی کے ساتھ ہو گیا، اینی ون، وہ کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے، اس سے محبت ہو گئی، اس کی محبت میں ایسا پاگل ہوا، اپنی ایجوکیشن بھول بیٹھا، اپنی عزت بھول بیٹھا، اپنا مرتبہ بھول بیٹھا، اپنا وقار بھول بیٹھا، اپنے خاندان کا حسب نسب بھول بیٹھا، اپنے باپ کی عزت نیلام کر دی اس بندے نے۔ کس لیے؟ ایک بندے کی محبت کے اندر کہ اس کے فیس نے ایسا گم ہوا، ایسی چاہت ہو گئی، ہر چیز بھلا بیٹھا۔ اب میں دوسری طرف بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ کی محبت کا ایک عشق قطرہ ملتا ہو، سبحان اللہ، اللہ کی محبت، وہ اللہ جو مصور کائنات ہے، مدبر کائنات ہے۔ کیا شاعر نے کہا؟ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا، سوچتی تو ہوگی دنیا، مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ کہاں شمس الدہا بدر الدجا نور العلا، کوئی تو ہے جس نے مصطفیٰ کو بنایا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہ مصور کائنات
بات ہے، آج اسی کی محبت کا قطرہ لے لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا امت، موسیٰ علیہ السلام کا امتی اپنے نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اللہ کو کہو محبت کا ایک قطرہ دے دے، ایک قطرہ دے دے۔ اللہ کا نبی گیا، جا کر عرض کی یا اللہ ایک قطرے کی محبت کا سوال ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا مانگ رہے ہو؟ وہ تو آدھا قطرہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، تجھے پتہ نہیں یہ میری محبت ہے، تو نہیں جانتا، تو نہیں جانتا یہ میری محبت ہے، ایک قطرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا یا اللہ مانگ جو رہا ہے، تیرا کیا جاتا ہے، دے دے۔ لو جی دعا قبول ہو گئی۔ احباب کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی کا وہاں سے پھر جانا ہوا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یار ہمارا فلاں نام کا ایک فرینڈ رہتا تھا، دوست تھا، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو دیوانہ ہو گیا، وہ تو بستی کو چھوڑ گیا۔ کہا کہاں گیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہے، آپ اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ حدیث پاک میں آتے اس کی تلاش میں جب گئے تو پہاڑ کی چوٹی پہ اوپر نگاہ لگا کے نا یوں کھڑ کے کھڑا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے اس کے نام کی اس کو آواز دی، او فلاں، وہ نہیں سن رہا، اوے فلانے نہیں سن رہا، اوے فلانے وہ نہیں سن رہا۔ آخر آپ نے اللہ کو کہا یا اللہ یہ میرا دوست ہے، یہ مجھے جانتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، ہم اچھی طرح ایک دوسرے کو پہچاننے والے ہیں، یا اللہ یہ میری آواز ہی نہیں سن رہا، اس کو توفیق دے، یہ میری طرف دیکھے، میرے کلام کا جواب دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نے کہا تھا اس کو ایک عشق کا ایک قطرہ دے دے، تیرے کہنے پہ میں نے عشق کا اس کو ایک قطرہ دے دیا ہے، عزت کی قسم اب یہ میرے جلووں میں کھو گیا ہے، میرے حسن میں کھو گیا ہے، اب اس نے کسی کو نہیں دیکھنا، مجھے عزت کی قسم تو آلہ لے کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دے، یہ سی تک نہیں کرے گا، کس لیے؟ ارے یہ میرے حسن کے جلووں میں کھو چکا۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سبحان خدا کی قسم جب عشق کی دولت مل جاتی ہے نا تو بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ شکر ضرور کرتا ہے۔ جس کو عشق الہی کی دولت مل جائے وہ لمحہ لمحہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ عشق سینے میں رکھنے والے کا قیام اور ہوتا ہے، رکوع اور ہوتا ہے، قامہ اور ہوتا ہے، سجدہ اور ہوتا ہے، کا ملا کی اذان اور، غازی کی اذان اور، مجاہد کی اذان اور۔ مجاہد اور ملا کی اذان میں فرق پڑ گیا، وہ کہیں اوپر سے اذانے دے، یہ اندر سے اذانے دیتا ہے، اللہ اکبر۔ جب اس کی نظر اس کے جلووں میں کھو جاتی ہے، خدا کی قسم جس کو عشق خدا اور عشق مصطفیٰ کی دولت مل جاتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، جہان بھر سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب محبت کی دولت نصیب ہوتی ہے تو نہ اس کو جناب قحافہ کی فکر، نہ اس کو اپنی ماں کی فکر، نہ اس کو اپنی بیوی کی فکر، نہ اس کو اپنے بچوں کی فکر۔ جب محبت دل میں سما جاتی ہے نہ اس کو یہ فکر کہ میں شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہ وہ یہ دیکھتا وہ ابو بکر، نہ وہ یہ دیکھتا کہ میں چیف جسٹس ہوں، میں قاضی القضا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، کوئی پرواہ نہیں، میں بنو تمیم کا سردار ہوں، کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں،
میرا باپ بوڑھا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہے نا۔ میری ماں بوڑھی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کہ اللہ اس کا رسول ہے نا۔ میری تجارت کا کیا ہوگا؟ کہ اللہ اس کا رسول ہے نا۔ پوچھ اس سے کیا ہوا؟ کہتا ہے مجھے عشق ہو گیا ہے۔ کیا شاعر کہتا ہے؟ عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جاندیاں۔ عشق دیا اگا اگا، 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 لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جاندیاں۔ عشق دیا اگا اگا، 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 عشق دیا اگا نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جاندیاں۔ عشق دے اصول دے سکون بکھرے، عشق دے اصول دے سکون بکھرے، عشق دے اصول دے سکون بکھرے، عشق دے اصول دے سکون بکھرے۔ تے گاتا نہیں، 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 بڑھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر بوجھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر بوجھائیاں جاندیاں۔ عشق دیا اگا اگا، 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 عشق دیا اگا نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جاندیاں۔ سارا کچھ پار کے صدیق دسیا، سارا کچھ پار کے صدیق دسیا، سارا کچھ پار کے صدیق دسیا، سارا کچھ پار کے صدیق دسیا۔ ایویں تے نہیں یاریاں ہو، 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 ایویں تے نہیں یاریاں نبھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جاندیاں۔ عشق دیا اگا اگا، 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 عشق دیا اگا نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جاندیاں۔ سارا کچھ پار کے حسین دسیا، سارا کچھ پار کے حسین دسیا، سارا کچھ پار کے حسین دسیا۔ ایویں تے نہیں گردنا ہو، 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 ایویں تے
جاندیا لگ جان پھر نہیں بجھائیا جاندیا لگ جان پھر نہیں بجھائیا جاندیا عشق دیا اکا یکا 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 عشق دیا اکا نہیں بولایا جاندیا لگ جان پھر نہیں بجھائیا جاندیا لگ جان پھر نہیں بجھائیا جاندیا سارا کچھ بار کے نیازی یار تو 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 پھر بھی نہیں گھروں آئے 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 پھر بھی نہیں گھروں بادشاہیاں جاندیا پھر بھی نہیں گھروں بادشاہیاں جاندیا لگ جان پھر نہیں بجھائیا جاندیا لگ جان پھر نہیں بجھائیا جاندیا عشق دیا اکا یکا 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 عشق دیا اکا نہیں اڑایا جاندیا لگ جان پھر کو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اچھا پڑھو سبحان اللہ اچھا سجاد بلند کر کے بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ ایمان تازہ ہوتا ہے سبحان اللہ کہنے سے پھر بولو سبحان اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ ایمان سے کہتا ہے نا اللہ کریم ایک اوت پہاڑ کے برابر نیکیوں کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ ہائے 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 یہ عشق کی دولت ہے بندے کو پرواہ نہیں ہوتی یہ نا داڑھی مبارک کا رکھنا بندہ نہیں رکھ سکتا خاص طور پہ اس دور میں اس کو رکھنا اتنا آسان نہیں یہ کب آتی ہے جب سینے میں عشق پیدا ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اس بندے کو پرواہ نہیں نمرود کی آگ میں کون چھلانگ لگاتا اتنی بڑی آگ اور اتنی بڑی آگ میں بھاگ کے جا کر چھلانگ لگا دینی یہ کس کا کام تھا ابراہیم نہیں گیا ابراہیم کا عشق گیا ہے اور پتا تھا اس چھری کے نیچے آ کر ذبح ہو جاؤں گا لیکن پرواہ نہیں ہوئی کہا ابا جی آپ پریشان نہ ہو آپ کو اللہ نے کیا کہا ہے کہا اللہ نے کہا ہے جو چیز تجھے سب سے پیاری ہے اس کو قربان کر دے کہا ابا جی آپ بالکل پریشان نہ ہو ایک کام کریں کیا اپنی آنکھوں پہ پٹی ڈال دیں بھئی کیوں پٹی ڈالوں کہا اس لیے پٹی ڈالو ایسا نہ ہو کہ چھری پھیرتے ہوئے آپ کو خیال آ جائے کہ میرا بیٹا ہے میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ میرے ابا کے ہاتھ کپ کپ آئیں آپ آنکھوں پہ پٹی چڑھائیں اور مجھے لٹا دیں کہا مجھے آپ صابر پائیں گے انشاءاللہ میری اس سے بڑی اور کیا خوش بختی ہو سکتی ہے اللہ میری قربانی قبول کر رہا ہے یہ کیا ہے کون سی چیز تھی جس نے چھری کے نیچے اسماعیل کو لٹانے پہ لیٹنے پہ مجبور کر دیا ارے وہ عشق تھا کیا تھا بلا
बोलो ना, वो इश्क था, वो इश्क था। मछली के पेट में इतना अरसा दराज जाकर गुजारना, तो वो क्या था? किसके कहने पे जाकर मछली के पेट में वक्त गुजारा? देखा कि तेरी मंशा इसी में है, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं। वो इश्क था जो वहां ले गया। उसने नहीं सोचा यहां खाबा नहीं मिलना, नहीं देखा यहां बिस्तर नहीं मिलेगा, नहीं देखा आराम नहीं मिलेगा, नहीं देखा फ्रेश ऑक्सीजन कहां से लाऊंगा इस पेट के अंदर। उसने कहा नहीं, यार की रजा इसी में है, कूद जा इसके अंदर। क्या था? वो इश्क था, इश्क ले गया। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका, यूसुफ चाहते हाथ उठाते, भाइयों के हाथ छल हो सकते थे, उनके हाथ पत्थर के हो सकते थे। यूसुफ चाहते पत्थरों की बारिश हो सकती थी, मगर जनाब यूसुफ ने अल्लाह की मर्जी के सामने अपनी गर्दन को खम किया और कुएं में छलांग लगा दी। वो कुएं में छलांग क्या थी? वो खुदा की कसम, वो यूसुफ नहीं गया, यूसुफ का इश्क गया, इश्क। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जमीनों आसमान ने देखा, जब उस नबी पर पत्थरों की बारिश हो रही है कि अल्लाह जिसको फरमा रहा है, हबीब मुझे अपनी इज्जत की कसम अगर मैं तुझे न बनाता, मैं अपनी खुदाई का इजहार तक ना करता, वो बायसे कौनो मकान बायसे इंसो जान, मेरा नबी तेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मकाम पर जब लोगों ने खींच खींच कर पत्थर मारे, चेहरा अकदस लौलुहान हो गया। नबी चाहते तो दुआ के लिए हाथ उठाते, या अल्लाह ताइफ वालों को बर्बाद कर दे, या अल्लाह इनकी आंखें फोड़ दे, या अल्लाह इनके बाजू तोड़ दे, या अल्लाह इनकी नस्लों को बर्बाद कर दे। मुस्तफा ने उनको दुआएं दी, हजूर लौलुहान हो गए, नालैन शरीफैन खून में तरबतर हो गई। अरे वो क्या था? किसके इश्क में पत्थर खाए? मेरे नबी ने पत्थर खा के बताया, लोगों अरे इसको इश्क इलाही कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे यही इश्क है। और फिर जब अल्लाह ने देखा मेरे हबीब ने इनको कोई बददुआइया कलिमात नहीं निकाले, तो रब्बे करीम ने आखिर फरिश्ते को भेजा। मेरा जनू कहता है फरिश्तों ने कहा होगा, या अल्लाह ये तेरा हबीब जो है पत्थर खाने में बिजी हो गया है, इसलिए इसको दुआ और बददुआ की फिक्र खत्म हो गई, तो या अल्लाह अगर इजाजत दे तो हम इससे जाकर पूछते हैं। तो फरिश्ते को भेजा, जाओ इससे जाकर पूछो। फरिश्ता हाजिर खिदमत, कहा या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो ये पहाड़ उठाकर अहले ताइफ पे फेंक दें। इन्होंने आपकी बड़ी बेहुरमती की है। वो चेहरा जिस चेहरे से अल्लाह प्यार करता है, वो चेहरा जिस चेहरे को अल्लाह सुबह शाम मोहब्बत भरी नजरों से देखता है, या रसूल अल्लाह उस चेहरे को इन्होंने लौलुहान कर दिया। आप इजाजत दें ये पहाड़ उठाकर इनके ऊपर फेंक देते हैं, इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया? फरमाया तुम्हें नहीं पता, मेरे मौला ने मेरी शान में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब हमने तुझको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के दिया। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। फरमाया मैं दुआ करता हूं, मेरा दिल गवाही देता है ये इन्होंने कलमा ना पढ़ा, इनकी नस्लें कलमा पढ़ेंगी। हाय आज वहां भी अल्लाह की हम्द के नगमे गुनगुनाए जा रहे हैं, उसकी तौहीद के नगमे गुनगुनाए जा रहे हैं ताइफ की वादियों के अंदर। वो क्या है? वो मेरे नबी का कमाल है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इश्क का कमाल दिखा दिया पत्थर खा के। और पत्थर खाने के बाद फिर भी किसी को बद्दुआ नहीं दी, दुआ दी। या रसूल अल्लाह ये क्या है? आप चाहें तो बद्दुआ देके इनको बर्बाद कर सकते हैं। या रसूल अल्लाह दुआएं क्यों दे रहे हैं? कहा इसको भी इश्क कहा जाता है। कहा किस लिए? फरमाया अल्लाह फरमाता है अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक मेरा कुंबा है। अल्लाह फरमाता है खैरुन्नास मैं अनफउन्नास, लोगों तुम में बेहतर वो है जो मखलूक को नफा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जब इश्क इलाही सीने में समा जाता है, ऐसा बंदा किसी की चुगली नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, गीबत नहीं करता, गालियां नहीं देता, लवाकत नहीं करता, जिना नहीं करता, चाहे मर्दाना हो चाहे जनाना हो, शराबे नहीं पीता, झूठ नहीं बोलता। वो बंदा
سود نہیں کھاتا، حرام خور نہیں ہوگا، رشوت خور نہیں ہوگا، سر سے لے کر پاؤں تک شریعت مصطفیٰ کی وہ تصویر بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا نہیں، وہ لمحہ لمحہ سوچتا ہے یہ کام نہیں کرنا، میرا مولا اس میں خوش نہیں ہوتا، یہ نہیں کرنا، اللہ خوش نہیں ہوتا، کہتا ہے یہ کرنا ہے، اللہ اس میں خوش ہوتا ہے۔ صبح سویرے اٹھ کے وضو کر کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے مسجد میں جا رہا ہے، ماں روکتی ہے، بیوی روکتی ہے، کیا کر رہے ہو، دھند پڑی ہے، موسم بڑا ٹھنڈا ہے، نہ جو کہتا ہے نا اللہ کی خوشی اسی میں ہے، میں اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تو کیا کر رہا ہے، محفلیں سجا رہا ہے، کہتا نہیں میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ تو اس محفل میں گیا آج پھر جا رہا ہے، کہتے میں اپنے رب کو ڈھونڈنے میں اس کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں، میں اس کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں۔ کبھی میں اس کو مسجد میں تلاش کرتا ہوں، کبھی قرآن کی آیتوں میں تلاش کرتا ہوں، کبھی اس کو اللہ کی گردانوں میں یاد کرتا ہوں، کبھی اللہ کے گرد میں یاد کرتا ہوں، کبھی اللہ والوں کی صحبتوں میں جا کے اس کو تلاش کرتا ہوں۔ مولا میں تجھے کہاں نہیں ڈھونڈتا پھرتا، تو کہاں ہے میرا مولا؟ کبھی یہاں ڈھونڈ، کبھی وہاں ڈھونڈ، کبھی خلوتوں میں بیٹھ کے مراقبے کر، کبھی جلوتوں میں تلاش کر، کبھی مزارات پہ جا، کبھی مکے جا، کبھی مدینے جا، کبھی یہاں تلاش کر، کبھی وہاں تلاش کر۔ مولا میں تیری تلاش کرتا پھرتا ہوں۔ فرمایا پریشان نہ ہو، من جدہ واجدہ، جس نے مجھ کو ڈھونڈا اس نے مجھ کو پایا۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اس کی تلاش کرتا ہے مولا اس کو مل جاتا ہے۔ لوگوں اس کو قیام میں تلاش کرو، لوگوں اس کو رکوع میں تلاش کرو، لوگوں اس کو قامے میں تلاش کرو، لوگوں اس کو سجدے میں تلاش کرو، سجدے میں تلاش کرو، سجدے میں تلاش کرو، کیونکہ میرا مولا فرماتا ہے وَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۔ فرمایا سنو، تیرا کام ہے مجھے سجدہ کرنا اور میرا کام ہے تجھے قرب دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو سجدے کرتا ہے میرا مولا اسے قرب عطا فرماتا ہے۔ آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے۔ اگر چاہتے ہو یہ عشق الہی کی دولت، عشق مصطفیٰ کی دولت ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ والوں کی صحبتوں میں آیا کرو، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو۔ خدا کی قسم ان کے پاس بیٹھنے سے ایمان کی بیٹریاں ریچارج ہو جاتی ہیں۔ خدا کی قسم یہ نگاہ کر دیں تو بیڑا پار کر دیتے ہیں، یہ دعا کر دیں تو بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ بحمد تعالی دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اتمام، پاکستان بھر کے اندر فارن کنٹریز میں